کہ ہم نے اس کا عالم ارواح میں امتحان لیا تو ہم نے اس کو صابرہ پایا تو پھر ہم نے اس کو عصمت عطا کر دی۔ تو بیویاں ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا، یہ دو بیویاں بھی عصمت پہ فائز تھیں، لیکن ان کے پاس عہدہ نہیں تھا۔ اچھی بیوی بھی اس طرح ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا دروازے پہ انتظار کرے۔ عبادت کے جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو آپ شریک نہیں کر سکتے، اس عبادت کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے کس کی عبادت؟ ربکم الذی، اپنے پروردگار کی، ایسا پروردگار خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق کیا، جس نے تمہیں عدم سے وجود عطا کیا، تم کچھ نہیں تھے، لا شے تھے، تمہیں شے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ والذین من قبلکم، نہ فقط تمہیں، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ پیدا کیا ہے، عدم سے وجود کی طرف لایا ہے۔ کیوں یہ سارے کام آپ سے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو میری، میں وہ ہوں، میں نے خلق کیا، تم سے پہلے لوگوں کو خلق کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ میں نے شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کسی ایک اور درس میں یا آپ سے جب میٹنگ ہوئی تھی کہا تھا کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تقوی کی مختصر ترین تقوی کے بارے میں اگر بیان دیا جائے تو یہ ہے کہ واجبات کے پابند ہو جاؤ، محرمات سے اجتناب کرو، یہ کرو گے تو صاحب تقوی ہو جاؤ گے۔ اب حدیث کون پڑھے گا آج؟ خصلتان لا یجتمعان فی مسلم، البخل وسوء الخلق، وقال علیہ السلام من ساء خلقہ ضاق رزقہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دو خصلتیں مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ البخل یعنی مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا، وسوء الخلق اور مسلمان بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی بد اخلاقی کرے گا ذاق رزقہ، اللہ اس کا رزق تنگ کر دے گا۔ صلوات۔ خوبصورت پیغام امیر المومنین کا کہ انسان جو ہے بخیل بھی نہ ہو اور انسان بد اخلاق بھی نہ ہو۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر اگر نہیں ہوں گی تو انسان جو ہے وہ کامل انسان اپنے آپ کو کہلائے گا۔ اگر سوء خلق ہو، اخلاق اس کا اچھا نہ ہو تو اس میں کئی ایک چیزیں اور بھی آتی ہیں، زندگی بھی انسان کی کم ہو جاتی ہے۔ جہاں باقی چیزیں کم ہوتی ہیں زندگی بھی انسان کی کم ہوتی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اکمل الناس عقلا و احسنهم خلقا، عقل کے لحاظ سے جو کامل ترین شخص ہے وہ کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث اور یہ حدیث اگر دونوں کو ملائیں تو اس کا مختصر جواب یہ بنتا ہے کہ انسان جو بخیل نہ ہو، اچھے اخلاق والا ہو۔ بخیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سخی ہوگا، سخاوت کرنے والا ہوگا۔ تو نہ بخیل ہو اور نہ برے اخلاق والا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی عمر میں، ایسے انسان کے رزق میں، ایسے انسان کے باقی تمام امور میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ انسان جو ہے اپنی زندگی میں ایسے مواقع اس کو اللہ عطا کرتا ہے کہ جو شاید اس نے سوچے بھی نہ ہوں، اگر یہ دو چیزیں اس کے اندر ہوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ کسی کو ہم دے دیں گے ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اگر نہ بھی دیں ایک دن کم ہو جائے گا۔ خود تو خرچ کرنا ہے، یا تو اتنا انسان بخیل ہو کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرتا ہو، ادھر ادھر دیکھتا ہو، کسی سے مانگ تانگ کے گزارا کرتا ہو، چلو میں رکھوں گا پیسے کو۔ تو یاد رکھیں جو پیسہ ہے رکھنے سے کم ہوتا ہے،
اس کو رکھیں گے تو کم ہوگا. کیسے کم ہوگا؟ اس کی ویلیو اس زمانے میں پیسے کی ہر روز ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. آپ جو 1000 روپیہ آج سے 10 سال پہلے آپ کے پاس تھا وہ 1 لاکھ کے مقابل تھا. آج وہ 1000 روپیہ جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کسی بچے کو بھی دیں جو اچھے سفید پوش لوگ ہیں ان کا بچہ بھی 1000 روپے پر راضی نہیں ہوتا. تو لہٰذا جتنا آپ خرچ کریں گے جب آپ کے ہاتھ سے جائے گا تو اللہ آپ کے ہاتھ میں اور دے گا. قرآن حکیم میں اس طرح کی تعبیر موجود ہے کہ جو انسان بخیل نہیں ہے، سخی ہے، خرچ کرتا ہے، جب جب آپ کے ہاں سے پیسہ جاتا ہے راہ خدا میں، اللہ کیا ہے اس جگہ کو فل کرتا ہے اور پیسہ لاتا ہے وہاں رکھتا ہے تاکہ آپ دیتے رہیں، دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں. آپ جب کسی کو ہاتھ نیچے ہو، دینے والے کا ہاتھ کیا ہے اوپر ہو، کیونکہ وہ فقیر جو ہے اللہ کے عیال میں سے ہے. یعنی المال مالی والفقراء عیالی، مال میرا مال ہے، فقیر میرے عیال ہے، یعنی میرے خاندان کے، جس طرح کہتے ہیں عیال بال بچے ہوتے ہیں. تو لہذا جب آپ کسی کو دیں تو اس طرح دیں. امام سجاد علیہ السلام کسی کو چھپا کے دیتے تھے، کسی کو ظاہر بظاہر دیتے تھے. ائمہ کی سیرت یہی رہی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں رکھا، جو بھی تھا وہ راہ خدا میں دے دیا. امیر المومنین کی کیونکہ یہ حدیث حضرت سے تھی، امیر المومنین کی سخاوت، بلکہ یوں کہوں کہ سخاوت تو ہر بندہ کر سکتا ہے، ائمہ نے بھی کی، لیکن یہ گھر عظیم تھا، یہ گھر کریم گھر تھا. کرم جو ہے یا اللہ کرتا ہے یا ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ یہ با کرامت تھے، با شرافت تھے. یہ ہستیاں اہل بیت علیہ السلام کی. سخی کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی مانگے تو دے. کریم اسے کہتے ہیں جس سے نہ مانگو تو وہ عطا کرے. تو یہ گھر جو ہے کرم کا گھر تھا. تو امیر المومنین جب کسی غزوے سے واپس آتے، خصوصاً غزوہ خیبر سے جب واپس آئے تو بالکل خالی ہاتھ ہے، سر میں مٹی ہے، پاؤں میں مٹی ہے، اٹے ہوئے ہیں مٹی سے، جنگ لڑ کے آئے ہیں، جنگ فتح کر کے بھی آئے ہیں. استاد العلماء فرمایا کرتے تھے کہ امیر المومنین کا خاصہ یہ تھا جس جنگ میں علی ہوتے تھے وہ جنگ جو ہے فتح سے درکنار ہوتی تھی، جس جنگ میں علی غیر حاضر ہوتے تھے اس میں فتح بھی نہیں ہوتی تھی. ہمیشہ فتح جو ہے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں ہوئی ہے. تو جب آئے تشریف لائے گھر میں تو جناب سیدہ، اچھی بیوی بھی اس طرح ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا دروازے پہ انتظار کرے. سیرت سیدہ پہ کہنا آسان ہے، چلنا مشکل ہے. تو جناب سیدہ دروازے پہ موجود تھی. حضرت نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، بی بی نے دروازہ کھولا، سلام کیا، السلام علیک یا ابا الحسن، امیر المومنین کو. امیر المومنین نے بھی سیدہ کو سلام کیا، کہا کہ بنت رسول میرا بھی آپ کو سلام ہو. تو جو ہی اندر داخل ہوئے تو روایات کے اندر موجود ہے، اگر یہ صحیح بات ہے تو انشاءاللہ صحیح ہوگی، کیونکہ امیر المومنین سے متعلق ہے اور سخاوت سے اور کیا ہے کرامت سے متعلق یہ بات ہے. تو جناب سیدہ نے امیر المومنین سے عرض کیا، علی آپ جنگ سنا ہے کہ آپ نے فتح کی ہے، تو فتح کی ہے تو آپ کو مال غنیمت بھی ملا ہوگا، تو وہ مال غنیمت کہاں ہے؟ تو اس وقت جناب امیر علیہ السلام نے دیکھ کر جناب سیدہ سے کہا کہ ہاں ملا تو بہت کچھ تھا، جب مدینے کے باہر آیا ہوں تو دیکھا ہے بہت سارے لوگ تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ کے بابے کا صدقہ وہ سب کچھ ان کو دے دیا ہے، تو میں خالی ہاتھ گھر میں آیا ہوں. تو جب جب ایسے حضرت گھر تشریف لاتے تو اللہ تعالیٰ جنت سے کھانوں کے طبق بھیجتا اس گھر کے لیے. تو آپ بھی انشاءاللہ ایسی ان حدیثوں پہ جب عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے شاید آپ کے گھر میں طبق نہ آئے، کیونکہ آپ عصمت فائز نہیں ہیں، لیکن اللہ کہیں نہ کہیں سے بھیج دے گا. جنت سے نہیں آئیں گے تو وہ جنت سے بھی کم نہیں ہوں گے، جنت نظیر ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو عطا کر دیں گے. زیارت کے لفظ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی. پہلا جملہ جو ہے اشہد انک الامام، کیونکہ خود لفظ امام جو ہے اس میں بھی بہت سارے مطالب ہیں. کل بھی کچھ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، ایک دو کرتے ہیں کیونکہ طولانی نہیں کرنا چاہتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام ہیں. امامت ایک امامت ہے عام امامت، جس طرح مسجد کا امام بھی امام ہوتا ہے. کسی
اپنے رہنما کو جس کو آگے کرتے ہیں اس کو بھی کیا ہے؟ امام کہا جاتا ہے۔ یہاں جو لفظ امامت استعمال ہوا ہے تو یہ لفظ امامت جہاں بھی ائمہ کے لیے لفظ امامت استعمال ہوا ہے تو وہاں ایسی رہبری نہیں ہے جو آج کے رہبر ہیں یا آج کے لوگ یعنی ملت کے قائد ہو جاتے ہیں یا ملک کے رہبر ہو جاتے ہیں، سربراہ ہو جاتے ہیں۔ امامت سے مراد وہ امامت ہے یعنی وہ تمام چیزیں جو ایک باعصمت شخص کو اللہ عطا کرتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں وجود سید الشہداء میں بلکہ یوں کہوں وجود ائمہ میں موجود تھیں۔ یہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ امام ہیں، یعنی نبوت نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جو ایک معصوم کے پاس ہونی چاہیے ان کے پاس موجود ہیں۔ پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ عصمت۔ عصمت ایسی چیز ہے، یہ چیز کسبی نہیں ہے، یہ عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عصمت عطا کرتا ہے، لیکن اللہ بھی نعوذ باللہ من ذالک غیر عادل نہیں ہے، اللہ عادل ہے۔ اللہ عصمت کو اس جگہ پہ رکھتا ہے جہاں اس کی جگہ ہو۔ پہلے اس ظرف کو دیکھتا ہے کہ آیا اس ظرف میں یہ لیاقت ہے کہ یہاں عصمت کو رکھا جائے۔ اگر اس ظرف کے اندر یہ قابلیت ہو، یہ لیاقت ہو کہ وہاں عصمت کو رکھا جائے تو اللہ وہاں عصمت کو رکھتا ہے۔ جب عصمت کو اللہ وہاں رکھ دیتا ہے تو پھر عصمت کو رکھنے کے بعد یا نبوت پہ فیض کرتا ہے یا امامت پہ فیض کرتا ہے، یا ان دو مقاموں میں سے کوئی اس طرح کا مقام نہیں ہوتا جس طرح دو بیبیاں ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ دو بیبیاں بھی عصمت پہ فائز تھیں، لیکن ان کے پاس عہدہ نہیں تھا، نہ نبوت کا نہ امامت کا، لیکن انہوں نے دونوں نے کمال کے کام کیے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے تو وہ کام کیے جو جناب مریم سلام اللہ علیہا بھی نہیں کر سکیں، لیکن جناب مریم نے بھی کمال کا کام کیا کہ اللہ کے دین کی ترویج میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ ایک عورت کے لیے اس کی آبرو اور عزت ہوتی ہے، اگر اس کی عزت ختم ہو جائے چلی جائے تو پھر وہ دنیا میں پریشان رہتی ہے۔ اگر عورت با ہمت ہو، با ضمیر ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں پاک و پاکیزہ ہوں، مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں، اگر کوئی بندہ تہمت بھی لگا دے تو پھر وہ ایسے ہے جیسے جناب مریم سلام اللہ علیہ تھی۔ جناب مریم نے مقابلہ کیا معاشرے کا، زمانے کا، لوگوں کا، کہ جناب مریم کو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں، ایک دفعہ تو گھبرا گئی، کہا کہ بار اللہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خاموش رہیں گی، یہ بچہ جواب دے گا۔ یعنی یہ مقام عطا کیا جناب مریم سلام اللہ علیہ کو کہ یہ بچہ جواب دے گا۔ تو جناب مریم کو ایک طرح اللہ نے ایسی عصمت عطا کی، بغیر شوہر کے اولاد دے دی۔ جناب زہرا کو کمال عطا کیا۔ کیا کمال عطا کیا؟ ایسے عام عورت کا کسی معصوم کے گھر میں ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس عورت کے لیے شرف ہے، معصوم کے لیے شرف نہیں ہے۔ اگر وہاں رہ کے باکمال بن جائے پھر بھی اس کے لیے شرف ہے، لیکن ایک طرف امامت ہو، دوسری طرف عصمت ہو، دو معصوم جب ہوں وہاں کمالات کسب کرے اور کمالات پہ فائز ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ عظمت اور مقام کی جگہ ہے۔ تو جناب زہرا نے امیر المومنین جیسی شخصیت کے ساتھ رہ کے وہ کمالات حاصل کیے جو عروج تک اپنے آپ کو جناب سیدہ لے کے گئیں۔ عصمت میں ایک لمحے کے لیے بھی جناب زہرا کی، کیونکہ بی بی کے زیارت نامے کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں کہ ہم نے اس کا عالم ارواح میں امتحان لیا تو ہم نے اس کو صابرہ پایا تو پھر ہم نے اس کو عصمت عطا کر دی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو۔ تو لہٰذا لفظ امامت، ہماری بحث کیا ہے؟ امامت پہ ہے۔ لفظ امامت جب ائمہ پہ بولا جاتا ہے یہ بہت وسیع ہے، اس میں کیا ہے؟ راہبری بھی ہے، اس میں راہبری دونوں طرح کی ہے، ایک راہبری دینی ہے، ایک راہبری دنیاوی بھی ہے، اور مانوی طور پر بھی ہمارے راہبر ہے، جسمانی طور پر بھی ہمارے راہبر ہے۔ اگر آج ہمارے درمیان میں نہیں تب بھی وہ ہماری راہبری کرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے۔ عام بندہ بھی آپ کی راہبری کر سکتا ہے،
بسا اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح راہبری کرتے ہیں. ایک عام بندہ بھی دنیا سے جانے کے بعد، کل بھی میں نے کہا تھا کہ وہ راہبری کر سکتا ہے، اس کی کتابیں موجود ہیں، اس کے فرمودات موجود ہے، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کا وجود جو ہے ایسا نورانی وجود ہے. اگر وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، آج اگر ہم میں لیاقت ہو، وہ ہماری بات سنتے بھی ہیں اور ہمیں جواب بھی دینے کی قوت و طاقت رکھتے ہیں اپنی قبر مبارک میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. انشاءاللہ کل پھر اس لفظ امامت پہ ایک دو باتیں کریں گے. تو باتیں بہت ہیں، اس کو اگر ہم بہت زیادہ بھی کریں تو چل سکتا ہے، لیکن کل کر کے اس کو ہم مختصر کریں گے. بارہلا تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، ہماری اس قلیل سی جو ہم جمع ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، سب ہم بھائی ہیں، آپس میں جمع ہو کر صبح صبح قرآن حکیم سے، تیرے ہی کلام سے اس کا آغاز کرتے ہیں، پھر تیرے ان عظیم اور برگزیدہ لوگوں کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں، پھر ان کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ان برگزیدہ لوگوں کی صفات جو زیارت وارثہ میں نقل ہوئی ہے ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. میرا اللہ ان تمام چیزوں کا ثواب کثیر عطا فرما. میرا مالک ان تمام چیزوں کے ثواب میں سید علی ذوالقرنین صاحب کے بھائی، ان کی بیٹی، اسی طرح زیدی صاحب کے مرحومین مرحومات، صدیقی برادران کے مرحومین مرحومات، نور بھائی کے مرحومین مرحومات، اور ایک اور مومن ہیں ان کے مرحومین مرحومات، احسن شیخ کے مرحومین مرحومات، اسی طرح ہم سب کے مرحومین مرحومات، ٹرسٹیز حضرات جو دنیا سے چلے گئے، علماء، مؤسسین، خصوصاً علامہ اختر عباس، علامہ صفدر حسین نجفی، قبلہ قاضی صاحب، اور بھی جو ہمارے اساتذہ علماء دنیا سے چلے گئے ہیں. میرا اللہ سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. میرا مالک جو موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بالخاص ہمارے بزرگ استاذ حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. ہمارے 12ویں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے. آپ لوگوں سے التماس ہے آخر میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ان کے مرحومین مرحومات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین مرحومات کے لیے سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم.